إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ مومنون کا فرسٹ رکوع پڑھیں گے۔ اس سورت کا نام سورہ مومنون اس لیے ہے کہ ایمان والوں کی، مومنوں کی صفات اس سورت میں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے پہلے رکوع میں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بھی مومنوں کی صفات ہیں، انتہائی اہم ترین صفات بیان کی گئی ہیں۔ خود توجہ سے سنیں، دیکھیں کیا ہمارے اندر یہ صفات ہیں۔ اگر کسی صفت میں کمی ہے، کمزوری ہے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم مومن بنیں۔ اور ساری صفات اللہ نے بیان کر 10 آیتوں میں بیان کی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی صفات پیدا کرنے والے یہ جنتی ہیں، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور آگے چل کر اس کے تقریباً چوتھے رکوع میں دوبارہ جو ہے اور کچھ اور صفات بھی مومنوں کی بیان کی گئیں، وہ بھی آگے چل کے پڑھیں گے ہم۔ تو پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ قد افلح، یقیناً فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، المؤمنون، سب ایمان لانے والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خاشعون، سب خشوع کرنے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ جو لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، وہ جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر ان کی بیویاں، او ما ملکت ایمانہم، یا جو مالک بنے ان کے دائیں ہاتھ، فإنہم غیر ملومین، تو بلا شبہ وہ نہیں ملامت کیے جائیں گے، فمن ابتغى، پھر جو تلاش کرے گا، وراء ذالک، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ، فاولئک هم العادون، تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، والذین، اور وہ جو ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد کا، راعون، لحاظ رکھنے والے ہیں، اپنے وعدوں کی اور امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، والذین ہم علی صلواتہم، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہی سب جنت کے وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، وہ سب جو وارث ہوں گے فردوس کے، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو، من سلالت، ایک خلاصے سے، من طین، مٹی سے، ثم جعلناہ نطفہ، پھر ہم نے بنایا اسے نطفۃ، ایک قطرہ، فی قرار مکین، ایک مضبوط ٹھکانے میں رکھا، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر ہم نے بنایا نطفے سے، اس قطرے سے، علقہ جمع ہوا خون، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر ہم نے بنایا علقہ کو مضغہ، خون کا لوتھڑا، علقہ جمع ہوئے خون کو، مضغتاً، ایک گوشت کا ٹکڑا، گوشت کا لوتھڑا، فخلقنا المضغۃ، پھر ہم نے بنایا اس گوشت کے لوتھڑے کو، عظاماً، ہڈیاں، اس پر ہڈیاں چڑھائیں، فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے پہنایا عظاماً، ان ہڈیوں کو، لحما، گوشت، ثم انشأناہ، پھر ہم نے بنا دیا اسے، خلقاً آخر، ایک اور صورت، فتبارک اللہ، تو بہت برکت والا ہے، احسن الخالقین، بہت بہترین پیدا کرنے والا ہے، ثم انکم، پھر بے شک تم، بعد ذالک، اس کے بعد، لمیتون، تم سب مرنے والے ہو۔ صرف یہی زندگی نہیں، اس کے بعد اور بھی کچھ مراحل ہیں، اگلی زندگی بھی ہے، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم قیامت کے دن اکٹھا کیے جاؤ گے، تم سب پھر اٹھائے جاؤ گے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پیدا کیے، فوقکم، تمہارے اوپر، سبع طرائق، 7 آسمان، طرائق 7 آسمان، وما کننا، اور نہیں ہے ہم، عن الخلق، مخلوق سے، غافلین، غافل، ہمیں سب پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، وانزلنا من السماء ماء، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی، بقدر، ایک اندازے سے، فاسکناہ فی الارض، پھر ہم نے ٹھہرایا اسے، فی الارض، زمین میں، وَإِنَّا، اور بلا شبہ ہم، عَلَى ذَهَابٍ بِهِ، اسے لے جانے پر، لَقَادِرُونَ، یقیناً قدرت رکھنے والے ہیں، فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ، پھر ہم نے پیدا کیے تمہارے لیے، بِهِ، اس کے ذریعے، جنات، باغات، من نخیل، کھجوروں سے، وَأَعْنَاب، اور انگوروں سے،
लकुम फीहा फवाकिह, तुम्हारे लिए इनमें फवाकिह फल हैं, कसीरतुन बहुत सारे, वमिनहा तअकुलून और इनमें से तअकुलून तुम सब खाते हो, वशजरतन और एक दरख्त तखरुजु जो निकलता है, मिन तूरी सैना तूरे सीना से, तंबुतु वो उगता है, बिद्दुहनी तेल रोगन के साथ, कि उस दरख्त से रोगन निकलता है, तेल निकलता है, वसिबगिन और वो खाना है, लिल आकिलीन खाने वालों के लिए, व इन्ना लकुम और बेशक तुम्हारे लिए, फिल अनाम में चौपाओं में, लाइबरतुन यकीनन इबरत है, नुस्कीकुम हम पिलाते हैं तुम्हें, मिम्मा उससे जो, फी बुतूनिहा उनके पेटों में है, वलकुम और तुम्हारे लिए, फीहा उन जानवरों में, मनाफिउ फायदे हैं, कसीरतुन बहुत ज्यादा, वमिनहा तअकुलून और उन्हीं जानवरों में से तुम खाते भी हो, खाना भी एक फायदा है और इसके अलावा और भी बहुत सारे फायदे हैं। तर्जुमा इसका कंप्लीट हुआ यहाँ तक इस रुकू का। तो अभी तफसीर देखते हैं। सूरह मोमिनून अभी बताया आपको कि इसमें ईमान वालों की सिफात का तज़किरा किया गया है, इसलिए सूरत का नाम सूरह मोमिनून है। और पहला लफ्ज़ इस आयत का उसमें भी मोमिन का लफ्ज़ है। क़द अफ़लहल मुमिनून, यकीनन फलाह पा गए ईमान लाने वाले। ये सूरत जो है ये भी मक्की सूरत है और 6 रुकू हैं सूरत में, 118 आयतें हैं और ये सूरत सूरह अंबिया के बाद नाजिल होने वाली है। पीछे हम पढ़ आए हैं 17वें पारे की पहली सूरत सूरह अंबिया थी, उसके बाद ये सूरत नाजिल हुई है। तो इस सूरत में मोमिनों की सिफात भी हैं और तौहीद का दर्स भी दिया गया। मरने के बाद दोबारा उठने पर यकीन दहानी कराई गई है और मुशरिकीन मक्का का नजरिया और अकीदा वो भी बयान किया गया है, आगे चल के पढ़ेंगे। और उस बातिल अकीदे और नजरिए पर जो बंदा फौत होगा कुफ्र की हालत में, उसका आगे हशर क्या होने वाला है वो भी इस सूरत में बयान किया गया। जिसका मरने पर यकीन नहीं है, जब मरने के बाद दोबारा उठेगा उसकी हालत और कैफियत क्या होगी, उसका हशर क्या होगा, वो भी इस सूरत के आखिर में पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पहले 10 आयतें मोमिनों की सिफात में बयान की गई हैं। अफलाहा फलाह पा गए, कामयाब हो गए। असल फलाह किसे कहते हैं? अफलाह युफ्लिहु इफलाहन फल्लाहुन, फल्लाह कहते हैं किसान को, अरबी में ना किसान को फल्लाह कहते हैं। तो फल्लाह किसान को इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जमीन में छुपे हुए खजानों को बाहर निकालता है। वो अगर खेती बाड़ी ना करे, हल ना चलाए, जमीन में बीज ना बोए, तो छुपा हुआ जो जमीन की जो कुव्वत है, जो ताकत है, जमीन के अंदर जो खजाने अल्लाह ने छुपाए वो बाहर नहीं निकल सकते। तो वो उसको बाहर निकालता है, छुपा हुआ खजाना, और मेहनत से निकालता है। तो इसी तरह मोमिन भी फल्लाह पा गए, कामयाब हो गए मेहनत से। बगैर मेहनत से कामयाबी मिलने वाली नहीं है। और मोमिन जो है मानने वाले को कहते हैं, ईमान लाने वाला, जिसका आखिरत पर ईमान है, क़यामत पर ईमान है, मरने पर, मरकर दोबारा उठने पर, अल्लाह के ज़ात पर, जन्नत जहन्नम पर, जो ईमान की जो जितनी भी शराइत हैं जो हदीस से जिब्राइल में आती हैं। जिब्राइल अमीन ने आकर पूछा था अल्लाह के पैगम्बर, इस्लाम किसे कहते हैं, ईमान किसे कहते हैं? तो आपने फरमाया अन तुमिना बिल्लाह, तो अल्लाह पर ईमान लाए, व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल बअस बअदल मौत वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, कि अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, जन्नत जहन्नम पर ईमान, मरने के बाद दोबारा उठने पर ईमान, और अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान। तो ये मानने वाले, सिर्फ मान लेने से तो काम नहीं बनेगा ना। जिन चीजों को माना है, अब जो मानना है वो अमल पैदा करता है। यकीन, ईमान यकीन के माने में है। जिस चीज को माना, यकीनी तौर पर माना है, तो मानना इंसान को अमल पर उभारता है, वो अमल करते हैं। तो अमल कौन से हैं? ये आगे आ रहे हैं कि वो मरने के बाद की जिंदगी पर यकीन है, ईमान है, माना है उसे, तो अब उसके मुताबिक उनके अमल भी होंगे। तो पहला अमल क्या बयान किया? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो जो अपनी नमाजों में खुशू करने वाले हैं, आजिज़ी करने वाले हैं। उनकी नमाजों में क्या होता है? खुशू होता है, अल्लाह का डर होता है। खुशू और खुजू 2 लफ्ज बोले जाते हैं ना, खुशू और खुजू। खुशू होता है अंदर का डर, जो इंसान के दिल में हो, दिल का डर, और दिल जो है झुका हुआ हो, दिल पस्त हो, अल्लाह के सामने इंसान अपने आप को आजिज़ समझने वाला हो, उसके दिलो दिमाग में किसी किस्म का कोई तकब्बुर, कोई गुरूर, कोई बड़ाई ना हो,
بلکہ دل میں کیا ہو؟ عاجزی ہو، انکساری ہو، اپنے آپ کو بے کس اور بے بس کر دے اللہ کے سامنے. اور خضوع ہوتا ہے ظاہری عاجزی، کہ جب دل میں عاجزی آئے گی تو ظاہر اعضاء میں بھی عاجزی ضرور آئے گی. کہ یہ نہیں ہوگا کہ پھر اس کے اعضاء اور جوارح وہ اللہ کی نافرمانی میں ہوں، یا نماز میں ہی جو ہے وہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہا ہو، اس کو جو ہے خارش ہر وقت ہوئی رہے، بال سنوارتا رہے، کپڑوں کو درست کرتا رہے، یا اس کے خیالات اڑے ہوئے ہوں. تو اگر دل میں خشوع ہے تو اعضاء میں بھی خشوع ظاہر ہوگا. ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے جو بظاہر سند کے اعتبار سے وہ حدیث ٹھیک نہیں ہے. اس آیت کی تفسیر میں بھی بعض مفسرین نے اسے لکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا اور اپنی داڑھی کو سیٹ کر رہا تھا، داڑھی سے کھیل رہا تھا. تو آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ظاہر ہوتا. اب نماز میں داڑھی کے ساتھ کھیلنا، ایسی حرکتیں کرنا درست عمل نہیں ہے، لیکن ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے غلط چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا تو گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. سند کے اعتبار سے وہ حدیث بالکل ٹھیک نہیں ہے، موضوع ہے، من گھڑت روایت ہے. تو ایسی روایتیں، بلکہ آگے بھی اس کی تفسیر میں کچھ اور لفظ آ رہے ہیں جن پر غلط روایات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہیں. بہت بڑی وعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، صحیح البخاری کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا جو بندہ جان بوجھ کے میرے اوپر جھوٹ بولتا ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. جس بندے کو پتا ہو کہ حدیث ضعیف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، درمیان میں راویوں نے جھوٹ بولا ہے، تو اسے بیان نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر اس لیے کوئی بیان کرتے، اس طرح میں نے آپ کو بیان کر کے بتا دیا کہ یہ سند سے صحیح ثابت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے کوئی اور بیان کر رہا ہے یا آپ کہیں سے پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے. اس نیت سے کوئی بیان کر دے تو پھر درست ہے کہ اس کے ضعف کو بھی ساتھ میں بیان کر دے، بتا دے. والذین هم عن اللغو معرضون. تو پہلی چیز نماز میں خشوع جو ہے، ہم بھی دیکھیں اپنے آپ کو، ہماری نماز کیسے ہے. سب سے بڑا عمل کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا عمل نماز ہے، اور سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا ہوگا. فَإِن صَلُحَتْ عَمَلُ كُلُّهُ. اگر نماز درست نکلی، سارے انسان کی زندگی کے عمل درست ہوں گے. اگر نماز انسان کی خراب ہوئی تو سارے عمل خراب ہو جائیں گے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو انسان دنیا میں اپنی نماز کو درست کر لے، اس کی زندگی کے سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں. اگر اس کی نماز درست ہے، اس کی زکوٰۃ بھی درست ہوگی. اس کی نماز درست ہے، اس کا حج بھی درست ہوگا، اس کا عمرہ بھی درست ہوگا، اس کا جہاد بھی درست ہوگا. اس کی نماز درست ہے، اس کی زبان بھی درست ہوگی. اس کی نماز درست ہے، اس کے معاملات بھی درست ہوں گے. اس کی نماز درست ہے، اس کا کاروبار بھی درست ہوگا. اس کی نماز اگر درست ہے تو انسان کی ساری زندگی کے اعمال درست ہو جائیں گے. آپ کو شاید حیرانی لگے کہ کیسے؟ ہم نے تو کئی نمازیوں کو دیکھا ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور کم تولتے بیچتے، اور جو ہے دکان میں 2 نمبری کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، فلمیں، ڈرامے، موبائل کا گندا استعمال بھی کرتے ہیں، ہے نا ایسے؟ میں نے کہا نماز درست ہو جائے. نماز درست ہو جائے، نماز تو پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ نماز پڑھے تو سارے عمل درست ہو جائیں گے، یہ نہیں کہا. یہ میں کہہ رہا ہوں اگر نماز درست ہو جائے، فإن، جو حدیث کے لفظ ہیں، میں اپنی طرف سے بھی نہیں کہہ رہا، حدیث کیا کہتے ہیں؟ فإن صلحت عمل كله. جس بندے کی نماز قیامت کے دن درست نکل آئی، اس کی زندگی کے سارے معاملات درست نکلیں گے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے دنیا میں جو انسان نماز کو درست کر لے، ساری زندگی اس کی سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں. اگر ایک انسان کی زندگی کے معاملات درست نہیں ہیں تو اس کا واضح یہ جو ہے نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کی نماز درست نہیں ہے. نماز تو وہ پڑھ رہا ہے لیکن نماز خشوع والی نہیں پڑھ رہا. نماز وہ پڑھ رہا ہے لیکن نماز درست نہیں پڑھ رہا. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کو قائم کرو، پڑھو نہیں کہا، نماز قائم کرو. قائم کا معنی ہوتا ہے سیدھا کرو نماز کو سنت کے مطابق، جس طرح اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ویسی نماز پڑھو. تو نماز قائم کرو گے تو تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تم کو فحاشی سے اور منکر کاموں سے روک دے گی. اور منکر ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے. اللہ کی نافرمانی والا کام منکر کام ہے.
تو نماز منکر کاموں سے روکتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے، زنا سے روکتی ہے، شراب سے روکتی ہے، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے، اور فحاشی سے روکتی ہے۔ ایک انسان نمازی بھی اور فحش کام بھی کرتا ہے، عورت نماز بھی پڑھتی ہے اور بے پردگی بھی کرتی ہے، مرد نماز بھی پڑھتا ہے اور زبان کا گندا استعمال کرتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، آنکھوں کا گندا استعمال کرتا ہے، فلمیں اور ڈرامے دیکھتا ہے، تو اس کی نماز درست نہیں ہے۔ نماز کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھیں اپنی نمازوں کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بندہ نماز پڑھ کے دکان پہ جا کے جھوٹ بول کے سودے بیچتا ہے، سمجھو اس کی نماز نے کچھ نہیں دیا۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ آج دیکھیں ہماری خرابی کی بنیاد یہی ہے کہ ہم میں اکثر بے نماز ہیں۔ 95% یا بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ بے نماز ہیں۔ کلمہ پڑھنے والے 95% لوگ بے نمازی ہیں، اور 5% جو نماز پڑھنے والے ہیں ان میں بھی اکثریت ایسوں کی ہے جن کو نماز درست پڑھنی نہیں آتی۔ نماز جو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہ الحمدللہ سورہ فاتحہ درست تلفظ کے ساتھ پڑھنی نہیں آتی۔ نماز کا طریقہ درست نہیں ہے، سنت کے مطابق نماز پڑھنی نہیں آتی، کبھی انہوں نے سیکھا نہیں، کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر کچھ ایسے ہیں جن کو تلفظ کے ساتھ تو نماز آتی ہے، ادائیگی الفاظ کی آتی ہے، لیکن الفاظ کا ترجمہ نہیں آتا، ان کو نہیں پتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے۔ اور پھر ان کے بعد کچھ ایسے ہیں جن کو ترجمہ بھی آتا ہے، لیکن جب نماز پڑھتے ہیں خیالات کہیں اور ہوتے ہیں، ترجمے کی طرف غور ہی نہیں ہوتا، توجہ ہی نہیں ہوتی ادھر، ان کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ اس ہستی کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے جب نماز ہی ایسے ہوگی، معاملات بگڑیں گے، درست نہیں ہوں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی سنور جائے، اپنی نماز کو درست کر لیں، اپنی نماز پر توجہ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، موطا امام مالک میں پڑھا تھا ہم نے، وہ نا اپنے دورہ حکومت میں جب وہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے تو مختلف علاقوں میں جب انہوں نے گورنر بھیجے ہوئے تھے، عامل رکھے ہوئے تھے، تو وہ ان سے کہتے تھے کہ میں نے تمہاری نماز چیک کرنی ہے، نماز دیکھوں گا میں، اگر تمہاری نماز ٹھیک ہے میں سمجھوں گا سارے معاملات درست کر رہے ہو، تم درست کر رہے ہو، باقی معاملوں کو چیک کرنے کی پھر ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اگر نماز تمہاری ٹھیک نہ ہوئی، نماز میں کمی آ گئی، تو میں سمجھوں گا دوسرے معاملات بھی تمہارے درست نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری نماز کیسی ہے۔ اپنے بچوں کی نماز کی فکر کریں، اپنی نماز کی فکر کریں، اپنے بچوں کی نماز کی فکر کریں، اپنے ماتحتوں کی، اپنے شاگردوں کی، اپنے ملازموں کی نماز کی فکر کریں۔ یاد رکھیں جو آپ کے پاس کام کرنے والا ملازم نماز میں ڈنڈی مارتا ہے نا، کبھی آپ کے کام کو درست نہیں کرے گا۔ جو رب کے حق میں ڈنڈی مار رہا ہے، تمہارا ٹھیک کرے گا، اس میں ڈنڈی مارے گا، ٹھیک ہے نا۔ بڑا ایماندار ہو، ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں معاملات میں بڑا درست ہے، لیکن اللہ کا حق نہیں دے رہا تو وہ اس کے معاملات کبھی درست نہیں ہو سکتے۔ ایک معاملے میں درست ہوگا نا، کسی وجہ سے درست ہوگا، دوسرے معاملے میں خرابی ضرور ہوگی۔ انسان کی زندگی اس وقت تک سنور ہی نہیں سکتی جب تک انسان اپنی نماز کو نہ سنوارے۔ اور کامیابی کی پہلی کی سیڑھی، پہلی شرط اللہ نے کیا بتایا؟ ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے۔ اور یہ نماز کی باطنی کیفیت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ نماز میں خشوع ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے ہم اللہ کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں، کیا الفاظ بول رہے ہیں، ان کو ترجمہ آتا ہوتا ہے۔ تو کوشش کر کے نماز کا ترجمہ تو یاد کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کوشش کریں گے، پہلے بھی کئی چیزیں آپ کو بتائی ہیں کہ الگ سے ویڈیو بنا کے ان کو بیان کیا جائے گا، کچھ کوشش کر رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں۔ ہمارا جو ہے مسنون دعاؤں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، جس میں دعائیں، مسنون، اذکار اور وظائف آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نماز کا ترجمہ اور سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا طریقہ وہ ایک الگ ویڈیو میں ریکارڈ کر کے انشاءاللہ آپ تک شیئر کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں، اور تاکہ ہم ترجمہ سیکھیں اور اس کے مطابق جو ہے جب ہم نماز پڑھیں ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے نماز کا ترجمہ۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اگلی چیز کیا بیان کی؟ وہ کامیاب ہونے والے مومن، ان کی خوبی اگلی کیا ہے کہ لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ لغو کسے کہتے ہیں؟ لغو کہتے ہیں بے فائدہ کام کو، بے فائدہ کام ہو یا بے فائدہ بات ہو وہ لغو ہوتی ہے۔ اور مومن جو ہوتا ہے وہ لغویات میں نہیں پڑتا،
مومن لغو کام نہیں کرتا، نہ لغو باتیں کرتا ہے، نہ لغو کام کرتا ہے۔ بے فائدہ، بے مقصد باتیں، بے مقصد کام مومن ان کو چھوڑ دینے والا ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھیں اصل نہ کیا ہوتا ہے، ایک انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہو نا تو وہ بے فائدہ کام نہیں کرتا، بے کار کاموں میں اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرتا۔ اسے کیا ہوتا ہے، پتا ہوتا ہے کہ میں کسی مقصد کے تحت آیا ہوں، میں نے جو ٹائم یہاں گزارنا ہے اس کا کوئی مقصد ہے۔ بےہودہ کام، بے مقصد کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، وہ ایسے کاموں میں نہیں پڑتا۔ اور خصوصاً جو انسان مومن ہے، آخرت کے لیے جینے والا ہے، وہ ہر اس کام کو چھوڑ دیتا ہے جس کا آخرت میں فائدہ نہیں ہے، وہ آخرت کے فائدے والا کام کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے صفت بیان کی مومن کی، والذین هم عن اللغو معرضون، بے فائدہ کاموں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں ہے، اور جگہوں پر بھی، سورہ فرقان، سورۃ الفرقان میں بھی اللہ رب العالمین نے جہاں عباد الرحمن کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب بے فائدہ اور بیکار کاموں کے قریب سے گزرتے ہیں یا ان کے سامنے آ جاتے ہیں، بے فائدہ کام، بے مقصد کام، مَرُّوا كِرَامًا، بڑی عزت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں ان سے، ان کی طرف نہیں جاتے، اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرتے، بے مقصد کاموں کی طرف وہ نہیں جاتے۔ ہم دیکھیں آج سب سے زیادہ بے مقصد کام اور سب سے زیادہ لوگ بے مقصد کام کہاں کر رہے ہیں؟ اس سوشل میڈیا پہ۔ ٹھیک ہے، بڑے فائدے کے کام بھی ہو رہے ہیں یہاں پر، آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے، آپ یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، فیس بک پہ سن رہے ہیں یا واٹس ایپ پہ، آپ اس کو مقصد والے کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ میں پڑھا رہا ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں ہم، لیکن دیکھیں کہ کیا ہمارا زیادہ ٹائم اس پر بے مقصد کاموں میں تو نہیں گزرتا نا؟ دیکھیں کب کب استعمال کرتے ہیں اس کو، کیا کیا چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، اور پھر ان کا جو الگوریتھم کام کرتا ہے کہ ایک تصویر کو، ایک ویڈیو کو آپ نے اگر غور سے دیکھا ہے یا کسی کو آپ نے سرچ کیا ہے، وہی چیزیں بار بار آپ کو دکھاتے ہیں۔ آپ مقصد کی چیزیں وہاں دیکھیں گے جن کا کوئی فائدہ ہے تو وہ یوٹیوب، فیس بک آپ کو بار بار وہی چیزیں دکھائے گا۔ اگر آپ بے مقصد چیزیں دیکھتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور پھر اکثر ایسے ہوتے ہیں جن میں گناہ ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے اور جو گناہ والی چیزوں میں پڑا رہے، جس میں بےہودہ تصویریں، فحش اور عریانی ہے، اور جو ہے بے حیائی ہے، گانا ہے، میوزک ہے، ڈرامے ہیں، اور بےہودہ مذاق ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ اس پہ ڈالا ہوا ہے، جو ان چیزوں میں پڑا رہے، وہ مومن تو نہ ہوا۔ صرف کلمہ پڑھنے سے تو مومن نہیں ہوتا نا۔ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ بے مقصد کام بھی نہیں کرتا، وہ اپنے ایمان کو دیکھیں، اگر ایسے کاموں میں ہیں تو توبہ کریں، معافی مانگیں اللہ سے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ ایمان بھی کم ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے، جتنی خوبیاں بڑھتی رہیں گی ایمان بڑھے گا، جتنی یہ جو صفات بیان کی جا رہی ہیں، صفات جتنی کم ہوں گی ایمان اتنا کم ہوتا جائے گا، ایمان کا لیول گھٹتا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان ایک ہی جو ہے جامد چیز ہے، کم زیادہ نہیں ہوتا، بلکہ ایسی بات نہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں والذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب مومنوں پر اللہ کی قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، رب کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے۔ تو لغویات سے اعراض کرنے والے بنے۔ اور جگہ بھی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جنت کی صفت بیان کرتے ہوئے، فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا، جنت ایسی چیز ہے جس میں کوئی لغو باتیں سنائی نہیں دیں گی، جھوٹ بھی لغو ہے، غیبت بھی لغو ہے، ٹھیک ہے نا، اور بہتان لگانا کسی پر، کسی کی توہین کرنا، عیب جوئی کرنا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، عیب جوئی کرنا، وہ بھی لغو میں آتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، اور جنت میں لغو باتیں، بے فائدہ باتیں نہیں ہوں گی۔ تو بے فائدہ گھٹیا مذاق، گانے اور غیبتیں، یہ کام کرنے والے کیسے جنت میں جائیں گے؟ اگر زندگی میں کبھی کیے ہیں ایسے کام تو توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اپنے آپ کو ان گناہوں سے اللہ سے معافی مانگ کے پاک کر لیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اگلا کام کیا بیان کیا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ ایک زکوٰۃ جو ہے، جو اصطلاحی معنی ہے زکوٰۃ کا
کہ مال ایک حد تک پہنچ جائے تو اس میں سے 2.5% ادا کرنا ہے، وہ معنی ہے۔ اور دوسرا معنی ہے زکوٰۃ کا تزکیہ، جو اس کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی کہ ایک مال میں مقررہ حد تک پہنچنے کے بعد ایک مقررہ حصہ نکالنا، یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ اور زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے تزکیہ کرنا، پاک کرنا اپنے آپ کو۔ تو یہاں دونوں معنی مراد ہیں۔ زکوٰۃ مال کی بھی دیتے ہیں کیونکہ وہ مال میں سے ایک حد سے کے بعد نکالنا مال کو پاک کرتا ہے، وہ بھی لغوی معنی میں بھی ہے۔ تو تزکیہ اپنے آپ کو پاک کرنے والے۔ اب دیکھیں نا، لغو باتوں سے پاک کرتے ہیں اپنے آپ کو، بیہودہ باتوں سے پاک کرتے ہیں، اپنے خیالات کو پاک کرتے ہیں، نماز میں خشوع لے کے آتے ہیں، جو اصل ان کی زندگی کا مقصد ہے، یعنی اپنی روح کو پاک کرتے رہتے ہیں۔ قد افلح من زکا، کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ تو یہاں فلاح کیا پیچھے ہو رہی ہے نا بات، تو اپنے آپ کو پاک کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو دیکھنے والے ہیں، گناہوں سے بچانے والے ہیں، اپنے دل کو جو ہے برے خیالات سے، شہوتوں سے اور بری باتوں سے جو ہے پاک کرنے والے ہیں۔ اگلی چیز، اور یہاں دل کی پاکیزگی زکوٰۃ میں آئی، اور اگلی جو ہے جسم کی پاکیزگی، روح کی پاکیزگی، اپنی عزت کی پاکیزگی، اس کی بات الگ سے کی گئی۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں نا، تزکیے میں شرمگاہ کی حفاظت بھی آتی ہے، اور لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ تو زنا بھی تو لغو ہے نا، لیکن ایک جو نفس کی منہ زور طاقت ہے۔ لغو تو ہر بات آگی نا، غیبت، گالیاں، چغلیاں، گانے، فلمیں، ڈرامے، لیکن زنا جو ہے ایک نفس انسانی کی منہ زور طاقت ہے۔ اس کے لیے خاص پوری ایک آیت بیان کی، والذین هم لفروجہم حافظون، مومن وہ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم، ہاں اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو انسان کو رہبانیت کی طرف دعوت دے، اپنی جو خواہش نفس ہے اس کو کچلنے کی جو ہے ترغیب دے، رہبانیت اختیار کرنے۔ اسلام ایسا دین نہیں ہے، بلکہ انسان کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کا درست استعمال کرنا سکھاتا ہے، اور اپنی جائز خواہشات کو جائز راستوں سے پورا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ الا علی ازواج، مگر اپنی بیویاں، ہاں اپنے نفس کی جو شرمگاہ کی خواہش ہے اس کو اپنی بیویوں کے ساتھ وہ پورا کرتے ہیں۔ اور بیوی کون ہے؟ وہ عورت جس کے ساتھ نکاح ہو۔ اور زوج کا معنی جب عورت کے لیے لیا جائے تو اس کے لیے شوہر ہے، مرد کے لیے اس کی بیوی، اور عورت کے لیے اس کا خامند جس کے ساتھ نکاح کا تعلق ہے۔ کہ ایک مرد کا جس عورت کے ساتھ نکاح ہوا ہے، اب اس کو اس کے ساتھ تعلق جو ہے جائز ہو گیا، تو اس عورت کا اس مرد کے ساتھ جائز ہو گیا۔ الا علی ازواجہم، مگر ان کی بیویاں، او ما ملکت ایمانہم، اور جو مالک بنے ان کے دائیں ہاتھ، یعنی ان کی لونڈیاں بھی ہوتی تھیں پہلے، جن کو زر خرید جو عورتیں ہوتی تھیں، لیکن اسلام نے آ کر ترغیب دلائی کہ کسی کو غلام نہیں بنانا انسان کو، اور کسی عورت کو لونڈی نہیں بنانا۔ تو آہستہ آہستہ وہ قانون بالکل ختم ہو گیا۔ اب لونڈیوں والا کانسیپٹ نہیں ہے، اب صرف ایک ہی راستہ ہے کہ جس عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے اس کے ساتھ ہی اپنی جنسی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں۔ فإنہم غیر ملومین، تو یہاں وہ ملامت نہیں کیے جائیں گے کہ ایک خواہش کو پورا کرنا، جس طرح جو ہے رہبانیت میں ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو گے تو تم اعلیٰ معراج پر پہنچ جاؤ گے، تمہارا مرتبہ بڑھ جائے گا کہ اپنی خواہش کو بھی کچل دیا انہوں نے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے، اسلام میں کہیں نہیں ہے کہ تمہیں خواہش ایک ہو رہی ہے تو جائز راستہ موجود ہے، تم نہیں اس کو بھی روک دو، یہ کہیں نہیں۔ یہاں پہ ملامت نہیں، ملامت کرنا تو دور کی بات ہے، اس تعلق کو تو ایک جو ہے ثواب کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تم میں سے ایک بندہ جب اپنی بیوی کے پاس اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے تو اللہ اس کو اجر دیتے ہیں۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر، ہم اپنی ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں تو یہاں اجر ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر یہی چیز تم غلط راستے پر جا کر زنا کرتے تو تمہیں گناہ ملتا؟ صحابہ کہنے لگے ہاں ملتا۔ آپ نے فرمایا اگر وہاں گناہ ملتا ہے تو یہاں جائز راستے سے پورا کرنے سے تمہیں اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں، اجر ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ملامت تو دور کی بات ہے، بلکہ اس پر اجر ہے، ثواب ہے، کیونکہ جائز راستے سے ایک اللہ کے حکم کو پورا کیا تم نے۔ فمن ابتغى، اگلی چیز، فمن ابتغى وراء ذلك، جو بندہ بھی اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، فاولئک هم العادون، یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ، اسلام نے سب راستوں پر پابندی لگا دی، ایک لفظ بول کر ہر غلط راستے کا دروازہ بند کر دیا۔ بڑا مفہوم ہے اس میں، وراء ذلك، اس میں بہت گہرا مفہوم ہے، ہر راستہ بند کر دیا، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔
وہ کوئی بھی راستہ ہو، وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنانے کا راستہ ہو، وہ نکاح متع ہو. نکاح جو ہے وہ ایک پورے شرائط کے ساتھ ہوتا ہے. بیوی وہی ہے جس کو پورے شرائط کے ساتھ لیا گیا، جو پیچھے ہم سورۃ النساء میں پڑھ آئے ہیں کہ جس میں زندگی بھر رہنے کا معاہدہ کیا جاتا ہے. نکاح متع حرام ہے کیونکہ اس میں وہ شرائط نہیں ہے. شروع میں تھا، جائز تھا کچھ عرصے کے لیے، بعد میں اسلام نے منع کر دیا اس سے. تو نکاح متع بھی وہ بھی ناجائز ہے. یا چھپا ہوا نکاح جس میں نکاح کی پوری شرائط نہیں ادا کی گئی، چھپ کر کیا ہے، تو وہ بھی ناجائز ہے. اور جس نکاح میں عورت کی طرف سے اس کی ولی کی اجازت نہیں ہے، بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر رہی عورت، تو وہ بھی ناجائز ہے کیونکہ نکاح کی شرائط اس میں پوری نہیں ہے. اسی طرح جو ہے کوئی اور راستہ جس کو کئی جو ہے لوگ جائز بھی سمجھتے ہیں، ماسٹربیوشن، اپنی خود لذتی کرنا، یہ بھی حرام ہے. یا کسی بھی طریقے سے اپنی خواہش نفس کو پورا کرنا حرام ہے. اب اس حرام کے درجوں میں فرق تو ہو سکتا ہے، لیکن جو مومن ہے وہ کسی بھی راستے کو اپنے لیے جو ہے استعمال نہیں کرتا. فمن ابتغى وراء ذلك، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا فاولئک هم العادون، یہی لوگ حد سے بڑے ہوئے ہیں. اب یہ حد سے بڑھنے والے راستے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کھلے ہوئے ہیں، بہت راستے کھلے ہیں، جس کا سبب کیا ہے کہ نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہے. آج نکاح کرنا مشکل ہے، اور وراء ذلك نکاح کے علاوہ کے جو راستے ہیں وہ بڑے آسان ہیں اور کھلے ہیں. زنا عام ہے معاشرے میں، بے پردگی عام ہے، فحاشی عریانی عام ہے، اور نیٹ پر بلانے والی زلیخا کی طرح ہے طلق کہنے والی بہت ہیں. تو دیکھیں اپنے آپ کو، اپنی جوانی کو. میرے بھائیوں دوستوں، جہاں تک بھی میری بات جائے، میری مائیں بہنیں، اپنی عزتوں کا خیال رکھیں. اگر جنت جاتے ہیں، اللہ نے جو یہ امانت دی ہے عفت و پاک دامنی، اس کا خیال رکھیں. اور اس کے لیے ہمیں یہ حکم ہے، اگر آپ بڑے ہیں، میری بات سننے والے والدین ہیں، ظاہر بات ہے آپ بڑے بھی پڑھتے ہیں، تو ہمیں کیا حکم ہے؟ اپنی اولاد کے بارے میں خصوصاً ذہن میں یاد رکھیں. اگلی چیز جو آ رہی ہے نا، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اس پر بھی اس آیت کی تفسیر میں اللہ، وہ مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ جوانی بھی امانت ہے، جوانی بھی امانت ہے. عفت و پاک دامنی یہ بھی اللہ نے امانت دی ہے. دیکھیں اس امانت کا کیا خیال کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے نا. جو بندہ کسی اور راستے سے اپنی شہوت کو پورا کر رہا ہے، وہ اس خوبی میں بھی کہ جو شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مومن، اس میں بھی ناکام ہو گیا. اور اگلی جو خوبی بیان کی جا رہی ہے، جو اگلی صفت ہے امانت کی حفاظت کرنے والی، اس میں بھی ناکام ہو گیا. اس نے اللہ کی اس امانت کو، اس جوانی کو، اس عزت کو، اس پاک دامنی کو، اس کی حفاظت نہیں کی، اس کی حفاظت نہیں کی اس نے. اور اسی طرح اولاد بھی امانت ہے. اولاد، والدین کی صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ بچے جب چھوٹے ہیں تو ان کے لیے خوراک کا انتظام کریں، ان کی اچھی پڑھائی کا انتظام کریں. یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے کہ جب اولاد جوان ہو جائے ان کے لیے مناسب رشتے کا انتظام کر کے ان کا نکاح کریں. ایسے خام خواہ دیر کرتے رہنا، بلا وجہ جو ہے وہ رشتے ٹالتے رہنا، صرف اس وجہ سے کہ ہماری برادری میں رشتہ نہیں مل رہا، یا ہمارے اس معیار کا، اس سٹیٹس کا نہیں مل رہا. معیار بھی ہم نے بہت اونچے کیے ہوئے ہیں نا. ہمیں وہ ملے، وہ رشتہ ہو کہ جو پیسے جس کے پاس بہت زیادہ ہوں، ملازمت بڑی اچھی ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، فلاں فلاں یوں ہو. اور پھر جو لڑکے والے ہیں انہوں نے بھی اپنے معیار اونچے کیے ہوئے ہیں. اور پھر آج تو لڑکی میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جاب کرتی ہے یہ نہیں کرتی، پیسہ کمانے والی ہے، جبکہ پیسہ کمانا اس کی ذمہ داری ہے ہی نہیں. اسلام نے جو چیز بتائی ہے، مومن بندہ وہ ہے، وہ اسی چیز کو دیکھنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، 4 چیزوں کی بنیاد پر رشتہ کیا جاتا ہے. لمالها ولحسبها ولحسنها، مال کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، خاندان، عزت، شرف و مقام، عہدے کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، اور اخلاق اور دین کی وجہ سے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم نے اخلاق کو ترجیح دینی ہے، دینداری کو ترجیح دینی ہے. تو مومن کون ہوتا ہے؟ جو دین کو ترجیح دے، اخلاق کو ترجیح دے. اخلاق کے ساتھ ساتھ ایمان، دین کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں آ جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو اخلاق تو دیکھیں نا. آج اس اخلاق کو پیچھے ہٹا دیا گیا. پیسہ ہے، چاہے بدخلق ہے، بے نماز ہے، تو یہ چیزیں نہیں دیکھی جائیں گی. پیسہ ہے تو پیسے نے عیبوں پہ پردہ دیا ہوا ہے.
تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اللہ آگے پڑھیں گے ہم سورۃ النور میں، اسی پارے میں اگلی سورت میں آئے گا، اللہ فرماتے ہیں انکحوا الایام منکم، جو نکاح والے نہیں ہیں ان کا نکاح کر دو، والصالحین من عبادکم وامائکم، تمہاری اگر لونڈیاں ہیں، تمہارے غلام ہیں، ان کے بھی نکاح کرو، ان یکونوا فقراء۔ آج سب سے بڑا جو رکاوٹ بیان کی جاتی ہے نکاح کو لیٹ کرنے کی، جو وجہ بیان کی جاتی ہے کہ ابھی تو کمانے کے لائق نہیں ہے، ابھی تو یہ کمائے گا، ابھی یہ پڑھے گا، پھر یہ اس کی جاب لگے گی، پھر یہ پیسہ کمائے گا، پھر یہ جو ہے مکان بنائے گا، اور پھر اپنے شادی کا خرچہ بھی یہ اکٹھا کرے گا، وہ بھی بڑا مشکل کر دی ہے نا، لاکھوں کا ولیمہ کرنا ہے، جہیز اکٹھا کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، کتنی مشکل کر دی ہم نے۔ اللہ کیا فرماتا، اسی کا رد کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں تم اگر یہ خوف محسوس کرتے ہو کہ تم فقیر ہو، تم نکاح کرو، یغنیہم اللہ، اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ رزق میں اضافے کا ایک یہ سبب بھی ہے، تو میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا رزق میں اضافے کے اسباب بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ، ان میں ایک سبب یہ بھی ہے ان یکونوا فقراء، اللہ فرماتے ہیں اگر تم فقیر ہو، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی کریں گے۔ تو ہم اللہ کے قرآن پر یقین رکھیں اور یہ نہ سوچیں، یہ کبھی ذہن میں نہ لائیں کہ اگر اس کی شادی کر دی تو کھائے گا کہاں سے، کھلائے گا کہاں سے، بچے کہاں سے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والے ہیں۔ ہاں ہمیں یہ ہے کہ ہم اپنی وسعت کے مطابق وسائل اور اسباب جو ہے وہ اختیار کریں، محنت کریں، تو اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے برکتیں اور رحمتیں عطا کریں گے۔ والذین هم لاماناتہم، مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی راعون، حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ شروع بھی نماز سے کیا، آخر بھی نماز، پہلی صفت بھی نماز کی تھی، آخری صفت بھی نماز کی۔ تو یہاں یہ دیکھیں نا، پہلی جو صفت نماز والی ہے اس میں نماز کی اندرونی کیفیت کا بیان ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ نماز کے اندر خشوع ہوتا ہے، اور آخر ہے ظاہری کیفیت کہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، وقت پر پڑھتے ہیں، ٹائم پر نماز پڑھتے ہیں، نماز کی ظاہری جو کیفیت ہے اس کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ جتنی خوبیاں بیان کی ہیں یہ جس بندے میں بھی ہوں گی، اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث بننے والے ہیں، وارث ہیں یہ کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ فردوس جنت کا نام ہے اور اعلیٰ درجہ جنت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ سے جنت کا سوال کرنے والا ہو اسے یہ فاسأل الفردوس، وہ اللہ سے جنت الفردوس مانگے، کیونکہ جنت الفردوس ہے وہ اس کی چھت جو ہے، جنت الفردوس کی چھت وہ اللہ کا عرش ہے، اس کے اوپر کوئی اور جنت نہیں، کوئی اور درجہ نہیں ہے، اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا عرش ہے۔ فَإِنَّهُ الَّذِينَ يَرْثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اب یہاں تک جو ہے وہ مومنوں کے صفات کا تذکرہ وہ ختم ہوا۔ آگے یہ مومنوں کی جو کامیابی ہے، یہ جو فلاح ہے، یہ مرنے کے بعد ہونے والی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب مشرکین مکہ جو تھے وہ مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے تھے، اب اس پر یقین دہانی کرانے کے لیے انسان کی تخلیق سے شروع کیا گیا ہے کہ انسان کی تخلیق کیا ہے اور تخلیق کا مقصد کیا ہے، کیوں بنایا ہے، اسی چیز کو ان مراحل کو یہاں پر ذکر کیا گیا بڑے بہترین انداز میں۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو بنایا من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے سے، من طین، تین جو ہے مٹی کو کہتے ہیں، اور مٹی جب گندھی ہوئی ہو تو اس کے لیے ایک اور لفظ عربی میں بیان کیا گیا ہے، اور گندھی ہوئی مٹی جب خشک ہو جائے، یعنی پانی میں مل جائے مٹی اور پھر خشک ہو جائے تو اس کو فخار کہتے ہیں۔ ایک جگہ آتا ہے فخار، کھن کھناتی مٹی، اور سلالہ کہتے ہیں مٹی کا خلاصہ، مٹی کے خلاصے سے۔ ثم جعلناہ نطفۃ، پھر ہم نے بنایا اسے نطفے سے۔ اب اس سے ایک معنی تو یہ ہے کہ انسان کی نسل آگے نطفے سے چلائی، ابتدا آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور نسل آگے نطفے سے چلائی، اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ نطفہ بھی تو مٹی سے بنا ہے نا، نطفہ کہاں سے بنتا ہے؟ منی کا قطرہ انسان کے جسم سے بنتا ہے، وہ خوراک سے بنتا ہے جو انسان کھاتا ہے۔ خوراک کہاں سے آتی ہے ہماری؟ مٹی سے، چاہے وہ ڈائریکٹ مٹی سے نکلنے والی خوراک ہم کھائیں، پھل کھائیں، سبزیاں کھائیں، یا گوشت کھائیں۔ گوشت کہاں سے بنا؟ جانوروں سے، جانور نے خوراک کہاں سے کھائی؟ چارہ کھایا، چارہ مٹی سے بنا، تو وہ نطفہ بھی مٹی کے خلاصے سے بننے والا ہے۔ تو انسان مٹی سے ہے، اور مٹی سے جو جسم بنا ہے اس کی خوراک بھی مٹی سے ہے، ٹھیک ہے نا، اور جانا بھی اس نے مٹی میں ہے۔
اب مراحل میں دیکھنا اس مٹی والے انسان میں ایک اور چیز بھی آئے گی، فی قرار مکین، اس نطفے کو ہم نے ایک مضبوط قرار گاہ میں رکھا، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر ہم نے بنایا نطفے کو علقہ۔ یہ ثم جو ہے نا یہ لفظ کئی معنوں کے لیے آتا ہے، اور ایک زمانے کے بعد کے لیے بھی آتا ہے، تراخی کہتے ہیں جسے، للتراخی، کہ ایک حد کے بعد، یعنی کچھ وقت کے بعد، ثم جعلنا نطفہ، کہ ہم نے انسان کو بنایا من سلالۃ من، مٹی کے خلاصے سے، ثم جعلنا نطفہ، پھر اس کو، یعنی مٹی سے نطفہ بننے تک ایک وقت ہے، اس وقت کے بعد ایک نطفہ بنا ہے، اس نطفے کو ہم نے قرار مکین، نطفے کو قرار مکین میں رکھا، ثم خلقنا النطفہ، پھر کچھ وقت ہے، ثم اس نطفے کو کچھ وقت کے بعد، اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے، سائنس بھی ثابت کرتی ہے کہ 40 دن تک ماں کے رحم میں مادر میں نطفہ رہتا ہے، 40 دن کے بعد وہ نطفہ علقہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ ثم خلقنا النطفہ، پھر اس نطفے کو ہم نے علقہ بنایا، علقہ کہتے ہیں اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے عام طور پر جمع ہوا خون، لیکن علقہ کا جو لغوی معنی ہے نا، وہ آج سائنس نے جا کے ثابت کیا ہے، وہ جمع ہوا خون نہیں ہے۔ علقہ کا عین لام قاف کہتے ہیں معلق، اس کا مادہ جو آتا ہے وہ معلق آتا ہے، کہ لٹکا ہوا، معلق کا معنی جو چیز لٹکی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ معلق ہے، کیونکہ شروع میں اتنی سائنس نے ابھی ترقی نہیں کی تھی، تو ابتدائی مراحل میں جنین میں جب بچہ اگر حمل ضائع ہو جاتا تو وہ گوشت کے خون کے لوتھڑے ہوتے، یعنی 40 دن کے بعد کا جو مرحلہ ہے، ان دنوں میں اگر حمل ضائع ہوتا وہ خون کے لوتھڑے ہی باہر نکلتے، تو وہیں سے ترجمہ لیا گیا وہ اس پر غور کرتے ہوئے کہ خون کے لوتھڑے ہیں۔ لیکن جدید ریسرچ اب بتاتی ہے کہ وہ چبائی ہوئی بوٹی کی طرح، بلکہ معلق، وہ جب خون کے لوتھڑے ہوتے ہیں تو وہ رحم مادر کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، جس طرح کوئی چیز کسی کے ساتھ لٹکی ہوتی ہے نا، تو اللہ نے وہی لفظ بولا ہے کہ وہ معلق ہے، وہ رحم مادر سے چپکا ہوتا ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، خون کا لوتھڑا بھی ہے اور چپکا ہوا بھی ہے، فخلقنا العلقہ، پھر اس جمے ہوئے خون کو ہم نے مضغہ، لوتھڑا بنایا، ایک بوٹی، ایک چبائی ہوئی، لوتھڑا کہتے ہیں چبائی ہوئی بوٹی کو، فخلقنا المضغہ، پھر اس مضغے کو ہم نے ہڈی بنائی، اس کی ہڈی بنا دی، فکسونا العظام، پھر کسون کہتے ہیں پہنانا، لباس پہنانا، پھر ان ہڈیوں کو ہم نے لباس پہنا دیا، لحما، گوشت کا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے، اب دیکھیں درمیان میں جو ہے فخلقنا العلقۃ مضغہ، فخلقنا المضغۃ عظاما، یہاں فا آیا ہے، ثم انشأنا، پھر اگلی تخلیق کا جو مرحلہ ہے کہ نطفے سے جب اگلی تخلیق ہوتی ہے، ایک انسان بن گیا، پیدا ہو گیا، اگلا مرحلہ، پہلے نطفہ تھا، مردہ نطفہ تھا، وہ ایک مردے کا مرحلہ ہے، چاہے پیٹ میں کچھ نہ کچھ بن گیا ہے، اس میں ابھی روح نہیں پھونکی گئی، 3 مہینے جو ہے 3 مرحلوں کے بعد، 4 مہینے کے بعد جو ہے اس میں روح پھونکی، ایک مرحلہ 40 دن کا ہوتا ہے، 3 مرحلوں کے بعد یعنی 4 مہینوں کے بعد انسان میں، بچے میں روح پھونکی جاتی ہے، اور اس کی جو ہے تقدیر لکھ دی جاتی ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، کتنی عمر پانی ہے، کیا کچھ ہوگا، وہ سارا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، فرشتے لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگلا مرحلہ کیا ہے، کچھ زندگی رحم مادر کی، اب اس میں بھی اللہ رب العالمین کی کمال قدرت دیکھیں، ذرا غور کریں، اگر آپ بلکہ آپ کوئی سننے والا ڈاکٹر ہے جو علم جنین کے متعلق معلومات رکھتا ہے، تو اس کو تو اور زیادہ جو ہے اللہ کی قدرت پر گہرائی ہوگی کہ کس قدر اللہ رب العالمین جو ہے کمال، ایک پانی کے ساتھ، اس پانی میں بھی ہزاروں جرثومے ہوتے ہیں، سیلز ہوتے ہیں، ان سیلز سے جو ہے انسان کا دل بھی اسی سے بنتا ہے، پہلے دل بنتا ہے، پھر جو ہے اس کے تخلیق میں جو ہے کہیں سے اسی پانی سے جو ہے دماغ بن رہا ہے، اس کی ہڈیاں اسی سے بن رہی ہیں، گوشت اسی سے بن رہا ہے، خون اور رگیں اور ہڈیاں اور گوشت اور پھر انگلیاں اور آنکھیں اور سارا جسم کا جو ہے حلیہ، شکل و صورت، وہ سب انہی سے بن رہی ہے، اور کہاں بن رہی ہے، ایک بند جو ہے جگہ میں، ایک بالکل تنگ جگہ میں، اتنی تنگ جگہ کہ جو بڑی بھی اس کے سائز کے اعتبار سے بڑھتی ہے، رحم مادر وہ بالکل تنگ ہے،
چھوٹا ہے، جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے وہ بھی ویسے ویسے بڑھتا جاتا ہے، اور اس میں اندھیرا ہے، اس میں بھی پانی ہے، اور پانی کی ایک رحم کے اندر ایک اور جھلی ہے جس کے اندر بچہ ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ وہ جھلی میں پانی میں بند ہوتا ہے نا، پھر اس کو ڈاکٹر جو ہے وہ یا دائی اس کو کاٹ کے بچے کو باہر نکالتی ہے، پانی گر جاتا ہے. اب دیکھیں نا، اس پانی سے باہر نکلا ہے، جیسے ہی باہر نکلا ہے انسان کے پھیپھڑوں نے کام کرنا شروع کر دیا، آکسیجن لینی شروع کر دی. وہاں اندر کیا تھا؟ ایک اور سسٹم تھا، ایک اور نظام تھا. وہاں ایک اور چیز کے ذریعے سے وہ جو نالی ماں کے پیٹ سے لگی ہوتی ہے پھر بعد میں اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، تو وہاں سے خوراک اس کی آ رہی تھی، سانس بھی وہاں سے آ رہا تھا، ایک اور سسٹم اور نظام تھا. لیکن جیسے ہی انسان باہر نکلا سسٹم اور نظام اللہ نے بدل دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بہت بابرکت ہے اللہ احسن الخالقین، جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے. احسن کہتے ہیں اسم مبالغے کا صیغہ ہے، مبالغہ کہتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ کا معنی ہو، سب سے احسن، سب سے بہترین، اس جیسا کوئی بنا ہی نہیں سکتا، اس جیسی کوئی کاریگری کر ہی نہیں سکتا. احسن الخالقین، وہ بہترین پیدا کرنے والا جس نے ان مراحل سے انسان کو نکالا ہے. ایک پانی کے قطرے سے ایک خوبصورت انسان اور بچہ پیدا کر دیا، اور پھر بچے کو بچہ تو نہیں رہنے دیا، ایک مضبوط کڑیل جوان بنا دیا، اور جوان کو جوانی تک بھی نہیں رہنے دیا، آہستہ آہستہ پھر بڑھاپے کی طرف لے گیا. جس نے قطرے سے جو ہے جوان تک کیا، جوان سے بڑھاپے تک کیا، پھر موت دی، وہ موت کے بعد دوبارہ بھی اٹھائے گا نا. ان سارے مراحل پر تو یقین ہے تمہارا. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اگلے مرحلے پر کیوں یقین نہیں آتا؟ پھر تم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد تم سب مرنے والے، مرنے پر بھی تو یقین ہے نا. ثم انکم، پھر دیکھیں نا، ثم تراخی کے لیے، اس کے بعد مارا، مرنے کے بعد کی ایک اور زندگی ہے. ثم انکم یوم القیامہ، اگلا پھر کچھ مرنے کے بعد کا ایک مرحلہ ہے، اس مرحلے کے بعد ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. ایک قطرے سے انسان بنا کے اٹھا کھڑا کیا، تو اس انسان کو مرنے کے بعد مٹی میں مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ نہیں وہ اٹھا سکتا. اگر اس پر یقین نہیں آ رہا تو پیچھے دیکھو، پچھلی بات پر تو یقین ہے نا تمہارا. اگر اس سے بھی نہیں سمجھ آ رہی ہے، ایک اور انداز سے اللہ نے سمجھایا آگے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، تم بلا شبہ دیکھتے نہیں تمہارے اوپر 7 آسمان، جس نے اتنے بڑے آسمان بنائے. انسان بنانا تو چھوٹی کاریگری ہے، ان آسمانوں کو دیکھو، ان کی وسعتوں تک آج تک انسان نہیں پہنچ سکا. ان کی اس کی وسعتیں دیکھو، اس کی اونچائی دیکھو، اور اس کی جو ہے کہ کبھی آج تک اس آسمان کا کنارہ نہیں نظر آیا تمہیں. 7 طرائق، اور پھر یہ ایک نہیں 7 آسمان ہیں. وما كنا عن الخلق غافلین، ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مخلوقات ہیں. وانزلنا من السماء، اور طریقہ دیکھو، ایک اور انداز دیکھو سمجھانے کا. ایسے بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، تو ایک اور انداز سے دیکھو. وانزلنا من السماء ماء، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، بقدر، ایک اندازے کے مطابق. فاسکناہ فی الارض، اس پانی کو ہم نے زمین میں ٹھہرایا. وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرٌ، اس زمین کے پانی کو واپس لے جانے پر بھی ہم قادر ہیں. فانشانا، اس پانی سے ہم نے پیدا کیے تمہارے لیے باغات، کھجوروں کے، انگوروں کے. لکم فیہا فواکہ کثیرہ، تمہارے لیے اس میں بہت زیادہ پھل ہیں. ومنہا تأکلون، اور اس میں سے تم کھاتے بھی ہو. جس طرح یہ پھل پھول پودے بنجر زمین کو زندگی ملتی ہے، تمہیں بھی تو مرنے کے بعد اسی مٹی میں ختم ہو جاؤ گے، تمہیں بھی دوبارہ زندگی ملے گی. اسی طرح اللہ دوبارہ کھڑا کر لے گا، اٹھا لے گا. اور پھر دیکھو یہ بارشوں کا نظام، یہ پھل پھول پودے، یہ سب کچھ جو ہے ایک مقصد کے لیے ہے نا. یہ ساری کائنات کسی مقصد کے لیے ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہیں، تمہاری خدمت کے لیے، اور تم کسی مقصد کے لیے بنائے گئے ہو. وَشَجَرَةً، اور اس درخت کو بھی دیکھو، تخرج من طور سینا، جو طور سینا سے نکلتے ہیں. طور سینا ایک پہاڑی سلسلے کا نام ہے جو فلسطین میں ہے. اور اس درخت سے مراد زیتون کا درخت ہے. تنبت بالدہن، وہ اگاتا ہے روغن کو، تیل کو. اس زیتون سے تیل نکلتا ہے، اس پھل ہوتا ہے، پھل سے تیل نکلتا ہے. وَسِبْغٍ، اور وہ تیل جو ہے وہ سالن ہے کھانے والوں کے لیے. وَإِنَّ لَكُمْ، ایک اور اللہ کی نشانی دیکھو. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ان جانوروں میں بھی تمہارے لیے عبرت کا مقام ہے. کس طرح اس میں اللہ کی کاریگری کام کر رہی ہے، کس طرح اللہ نے ان بڑے بڑے جانوروں کو، اونٹ کتنا زیادہ طاقتور ہے، کتنا بڑا ہے، اللہ نے تمہارے تابع کر دیا ہے. یہ بیل، یہ گائے، بھینس، بکریاں، یہ سب اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی. نسقیکم مما فی بطونہا، ہم پلاتے ہیں تمہیں، تمہاری کوئی قوت کمال نہیں ہے. تم کہتے ہو کہ ہم نے فلاں چارہ ڈالا ہے، فلاں جو ہے خوراک ڈالی ہے،
یوں کر دیا، اتنا دودھ زیادہ ہو گیا، تم نہیں ہو، ہم اس کے اندر سے دودھ نکالنے والے ہیں۔ نسقیکم مما فی بطونہا، ہم نکالتے ہیں ان کے پیٹوں سے، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے اس میں صرف دودھ نہیں ہے، اور بھی بہت سے زیادہ فائدے ہیں، مِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان پر سواری بھی کرتے ہو، ان کو بیچ کے کاروبار بھی کرتے ہو، ان کی چمڑیوں سے جو ہے تم جو ہے جیکٹیں اور جوتے اور بہت ساری چیزیں بناتے ہو، ان کی اون سے فائدہ اٹھاتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور جس طرح آپ قربانی کے دن قریب ہیں، قربانی کے دنوں میں جو ہے وہ فقراء اور مساکین کا جو فائدہ ہوتا ہے، کئی کاروباری لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، بہت سارے فائدے ہیں اس میں تمہارے لیے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان سے تم کھاتے بھی ہو، ان کا گوشت بھی تم کھاتے ہو، یہ سب تمہارے لیے ہیں، تمہارے فائدے کے لیے ہیں۔ وَعَلَيْهَا، اور ان جانوروں پر بھی، وَعَلَى الْفُلْكِ، ان کشتیوں پر، کشتیوں میں بھی نشان عبرت ہے، کتنے بڑے بڑے جہاز جو ہے تمہارا بڑا سامان لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، یہ سب تمہارے، پوری کائنات تمہارے لیے مسخر کی ہے، تو اس کا کوئی مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے کہ ایمان لانے والے بن جاؤ، اس پر ایمان لاؤ کہ یہ زندگی اصل نہیں ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد آئے گی، اور یہ ساری کائنات تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر کے اس زندگی کی تیاری کے لیے تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے، اور اس کی تیاری کر لو، اس کی جو تیاری کر لے گا، قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا، من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لے گا، جنت مل گئی، وہ کامیاب ہے۔ اور اس کی کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان لائیں، مومن بن جائیں، اور جو صفات شروع میں بیان کی ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے والا بنا دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔